ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، اکتوبر کی 1 اور ربیع الاول کے 27 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے سرکردہ رہنماؤں من جملہ سونم وانچک، KDA کو چیئرمین حاجی اصغر علی کربلائی، ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان اور دیگر رہنماؤں کے دلی پولیس کی جانب سے حراست میں لینے کے خلاف آج پورے UT لداخ میں مکمل ہڑتال دیکھنے کو ملا، جس سے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی. دلی پولیس کے ہاتھوں اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے قیادت سمیت 10 اراکین کو حراست میں لینے کے خلاف لداخ میں آج مکمل بند رہا. سنگھو بارڈر کے نزدیک ان رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی کال پر لداخ میں مکمل بند رہا، جس دوران سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد رفت بھی معطل ہو کر رہ گئی. لیہ ضلع میں ہڑتال کے بیچ مرد و زن سڑکوں پر نکل آئے اور دلی پولیس کے خلاف نعرے بازی کی. دنیا اسنا حکام کا کہنا ہے کہ دلی میں دفعہ 144 نافذ العمل ہے، جس کے پیش نظر احتیاطی طور پر KDA اور اپیکس لیڈران کو حراست میں لیا گیا ہے. یاد رہے 1 ستمبر کو لیہ سے سونم وانچک کی قیادت میں پد یاترا کے بعد KDA کی جانب سے لداخی عوام کے 4 نکاتی ایجنڈے کے حق میں کارواں برائے لداخ میں جمہوریت کی بحالی قافلہ گزشتہ ہفتے کرگل سے دلی کی جانب روانہ ہوئے تھے، جس میں چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین، کونسلرز اور دیگر سماجی کارکن اپیکس باڈی کے زیر اہتمام ماہر ماحولیات سونم وانچک کے قیادت میں قومی راجدھانی دلی کی جانب جاری پد یاترا میں شامل ہوئے تھے، اور یہ کارواں دلی کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ سنگھو سرحد پر دلی پولیس نے تمام لوگوں کو حراست میں لے لیا. دلی میں KDA اور اپیکس کے ممبران کی حراست کو لے کر آج کونسل سیکریٹریٹ کرگل میں ایک پریس کانفرنس دی، جس میں ضلع کے سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیم کے اراکین نے شرکت کی. اس موقع پر KDA کے کنوینر ناصر حسین منشی نے KDA اور اپیکس باڈی کے اراکین کی حراست پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی سرکار کی اس طرح کی رویے کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی. انہوں نے کہا کہ KDA اور اپیکس لداخ میں بحالی جمہوریت کے ساتھ 4 مانگوں بشمول مکمل ریاست کا درجہ، لداخ کو آئین کے 6 شیڈول میں شامل کرنا، سروس سلیکشن بورڈ کا قیام اور دونوں اضلاع کے لیے رکن پارلیمنٹ کی الگ الگ نشست کے مطالبے کو لے کر 1 مہینے سے پرامن احتجاج پر تھے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل نے میر وائس کانفرنس ہال میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں علماء کرام کے ساتھ IKMT کے اراکین موجود تھے. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین IKMT حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی نے کہا کہ ملک ہندوستان دنیا بھر میں جمہوریت اور آزادی بیان کے لیے مشہور ہے، لیکن موجودہ سرکار جمہوری اقدار کو نظر انداز کرتے ہوئے عوامی حقوق کو پائمال کر رہے ہیں. چیئرمین موصوف نے مرکزی حکومت کے اس رویے کی شدید مذمت کرتے ہوئے KDA اور اپیکس کو ہر وقت جہاں بھی ضرورت پڑے ادارے کی جانب سے تعاون فراہم کرنے کی یقین دلایا. ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے نے گزشتہ روز چوتھے LG کپ ہاؤس پولو چیمپئن شپ 2024 کے انتظامات کا جائزہ لینے کی خاطر متعلقہ افسران کی میٹنگ کی صدارت کی. یوتھ سروس اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام چوتھے LG کپ میں 14 مردوں اور 2 خواتین کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. میٹنگ میں چیمپئن شپ کے احسن انعقاد سے متعلق انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس مجیب الرحمان بٹ، پرنسپل ڈگری کالج دراز ڈاکٹر امجد علی، چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر لیاقت علی،
DSHO نیاز الحسنین، ایگزیکٹو انجینئر PDD، AD ٹورزم، AD انفارمیشن، تحصیلدار دراس اور دیگر نے میٹنگ میں شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو ضروری انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اور کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے نے آج کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور اپیکس باڈی کے قائدین کو حراست میں لینے پر حکومت کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی کارروائی غیر جمہوری اور ناقابل قبول ہے۔ ان کی نظر بندی کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسٹر گاندھی نے کہا کہ مودی کا یہ چکرویو اور تکبر بھی ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ وانچک اور دیگر رہنماؤں کی حراست ناقابل قبول ہے جو ماحولیات اور آئینی حقوق کے لیے پرامن طریقے سے مارچ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دلی کے وزیر اعلیٰ تشی نے ماحولیات کے ماہر سونم وانچک سے ملنے کی اجازت نہ دینے کو تاناشاہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگ لداخ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ موصوفہ نے انسٹاگرام پر کہا کہ سونم وانچک اور لداخ کے بھائی بہنوں سے ملنے حوالہ پولیس اسٹیشن پہنچی مگر دلی پولیس نے مجھے ان سے ملنے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا سونم وانچک اور لداخ کے لوگ جمہوری بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ فلاؤدینی بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے ساتھ کام کرنے والی ایک معروف جرنلسٹ تھی۔ وہ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ صہیونی فوجیوں کے حملے میں شہید ہو گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فلاؤدینی کو ان کے ساتھی صحافیوں نے خراج تحسین پیش کیا اور ان کی فلسطینی عوام کے مشکلات کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ان کی کاوشوں کی تعریف کی، جس وجہ سے انہیں ذرائع ابلاغ میں خاص شہرت حاصل تھی۔ دراسناس 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کے حملوں میں 174 صحافی شہید ہوئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔